السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے اسلامک چینل، اور آج کا میرا موضوع ہے منگل دوش۔ تو آئیے، منگل دوش اسلام میں ان سب چیزوں پر یقین کرنے سے بالکل منع کیا ہے کہ کل منجم کذاب۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، کل منجم کذاب، تمام نجومی جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ان پہ اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ علم منجم کذاب، نجوم علم جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ کر کے اس علم کے جاننے والے جوتش یعنی منجم کو کہا ہے کذاب، کیونکہ ان کو ساری بات کا علم ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز تمام ہونے والے واقعات کی پیدائش سے لے کر مرنے تک تمام واقعات کو وہ بلیو کر سکے، اور اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ وہ سمجھ سکے، کہ اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کل منجم کذاب۔ اللہ تعالیٰ خود اس چیز ہی کی قسم کھاتا ہے جو سچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق بات کی قسم کھاتا ہے اور حق کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ تو ہے وہ نجم رجب کے بارے میں، اور نجم الثاقب، اور وہ سما ذات البروج، اس آسمان کی قسم کھا رہا ہے جس میں بروج ہے۔ بروج کہتے ہیں اس ذائچہ کو، اس کنڈلی کو، زوڈیاک کو بروج کہتے ہیں، یعنی ذائچہ کو بروج کہتے ہیں۔ وہ سما ذات البروج، اللہ تعالیٰ اس بروج کی قسم کھاتا ہے، کہہ رہا ہے وہ آسام جس میں بروج ہے، یعنی کہ اس میں حقیقت ہے، سچائی ہے، اور اسی کسی سچے واقعے کی طرف اللہ قسم کھاتا ہے۔ شاہد مشہور جو کچھ ہونا ہے، اسے دیکھنے والا کون ہے اور اسے دیکھے گا کون، یہ تمام اصل معاملہ یہ ہے کہ میں اس بروج کے متعلق کر رہا ہوں جس کے متعلق ایمان ذرا بھی اسلام کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آمنت باللہ ملائکتہ کتب اور میرے آخر قدر ہی خیر شر رہے میرا، مانے تمام معاملات جو ہوتے ہیں بھلی بری قسمت کو جاننے کے لیے لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں۔ تو قدر ہی و شر رہے میرا تعالیٰ، مانے قسمت کا بھلا اور برا ہونا جو ہے وہ من جانب اللہ کی طرف سے، اللہ کے آتے ہوتا ہے۔ اب آئیے، معاملہ شادی سے پوری باتیں اس پر ڈیفائن نہیں کی جا سکتی ہے۔ سننے میں کہا ہے کہ منگل دوش مٹانے کے لیے کیا، تو واٹ از لوٹڈ کین ناٹ بی بلوٹڈ، یہ پہلے ہم جانے اللہ تعالیٰ نے جو چیز کو مقدر کر دیا ہے، جو لکھ دیا ہے پیشانی میں، اسے پیش آنی ہے۔ پیشانی میں لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جو لکھا ہے پیشانی میں اسے پیش آنی ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ اب بھائی چند وہ وقت سنتے کہ بھائی اتنا بول رہا منگل کے بارے میں، پھر انٹروڈکشن کے طور پر دے رہا ہوں کہ پیدائش کے وقت منگل چندر سے اگر چوتھے، ساتویں اور آٹھویں بھاؤ میں اگر ہو تو وہ منگل دوش سمجھاتا ہے، یعنی کہ پیدائش کے وقت چندرما کہاں تھا اور وہاں سے منگل کتنے دوری پر تھا، یعنی لگن سے سمجھا جائے کہ چندر لگن سے منگل چوتھے، ساتویں اور آٹھویں بھاؤ میں اگر ہے تو وہ منگل دوش ہے۔ تو بہرحال یہ 4 بھاؤ کو کور کرتا ہے اور 12 گھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2/3 آدمی ہر حالت میں منگلک ہوتے ہیں، کیونکہ 12 گھر میں 4 گھر تو خود ہی کور کر دیتا تھا، 4 3 12، تو 2/3 بڑے 3/4 بڑھ کے سمجھنے کی طرح سے، کوئی 3 کا 12 3/4 یہ کور کر دے رہا ہے کہ 3/4 آدمی منگلک ہیں، سمجھا۔ اینی وے، اب آ جائیے کہ دوش کچھ کر دینے سے، نہ پیاز کاٹ دینے سے، نہ بندر سے بیاہ کرنے سے، لیمو کاٹ دینے سے، نہ گڑوا گڑنے سے بیاہ کرنے یا پیپل کے ورکش سے بیاہ کرنے سے کہیں سے دوش نہیں کم ہو سکتا۔ اس لیے نہیں کہ جو لکھا ہے پیشانی پہ اسے پیشانی ہے۔ واٹ از الاٹڈ کین ناٹ بی بلوٹڈ، یہ بات ہو گئی۔ اب رہا کہ اس کی دوش کی جو ہے یہ کور کرتے، اگر ان گھروں میں ہے تو ہر حالت میں دیکھے گا سپتم بھاؤ، جو کنجوگل لاؤ کا بتا دیکھے گا اشٹم بھاؤ، جو حیات کے متعلق ہوتے، یعنی جسے صحت کو بھی جوڑ دی، جب حیات رہے گی تو صحت بھی اچھی رہے گا، جب حیات نہیں رہے گی تو کبھی بیمار، کبھی ٹی وی، کبھی تھما، کبھی ٹائسس، کبھی کھانسی، کبھی گھٹنے کا درد، کبھی سیڑھ درد، کبھی دس، کبھی دیٹ، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، یعنی بیمار شخص، وہ شخص بیمار بھی رہے گا اور حیات بھی اس کی کم ہوگی۔ تو اس طرح سے ہو گیا کنجوگل لاؤ ڈسکس رہے گی۔ 4 بھاؤ میں ہے تو جہاں بھی اس کی درشٹی ہوئی یا جس بھاؤ میں یہ پڑا ہو، وہ اس بھاؤ کو، وہ اس کے پھل کو، پھل میں نیونتا لاتا ہے، یعنی کہ اس کے پھل اگر پھڑنے والا ہے، پورا باغ لہلاتا رہے گا تو سمجھے کہ 2 پیر میں ہوا، باقی 10 پیر جو ہے
خشک رہے گا، پھل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے منگل کے دوش کو کسی طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ شخص منگلک ہے تو اس کی کنجوگر لائف ہر حالت میں ڈسٹرب ہوگی۔ اور اسی لیے اکثر لوگ شادی بیاہ میں کافی ولمب کرتے ہیں، کم سے کم زیادہ سے زیادہ عمر اس میں کٹ جائے۔ اس کے دوست سے آنے والا اس کی دشا، انتر دشا، مہادشا، بہت طرح کی دشا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سونے منگل جو کہنا ہے کہ منگل دوست کو کنجوگر لائف میں اگر وہ زندہ رہی یا کوئی شادی اس نے کیا، کبھی بھی کنجوگر لائف اس کی خوش نہیں رہے گی۔ اس کی یہ ایک دم طے بات ہے، چاہے کسی پنڈت سے دکھا لیں، جب بھی منگل چوتھے ساتویں آٹھویں بھاؤ میں ہوگا اس کی کنجوگر لائف کو ڈسٹرب رہے گا، یہاں تک صحت بھی ڈسٹرب رہے گا، پریشان بھی رہے گا۔ تو شری رام چندر کا دیکھیں 34 گن ملتا ہے، لیکن جو گن نہیں ملا اس کی وجہ سے انہیں ونواس بھی جھیلنا پڑا، اور سیتا میاں کو بھی بہت کسی سنا بھی لے گی اور انہیں اگلی پریکشا تک سے گزرنا پڑا۔ تو ایسا اگر ہوتا تو خود شری رام چندر اس دشا کے پربھاگ کو کم کر سکتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اس لیے واٹ از الاٹڈ کین ناٹ بی بلاٹڈ۔ منگلا دوش اگر ہے تو ان باتوں سے ایک دم چوتھے ساتویں اور آٹھویں گھر میں جو کچھ بھی اس کا پھل ہوتا ہے اس میں وہ نیونتا رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جو لوگ ویڈیو دیکھے ہیں نہیں سمجھے ان سے میں معذرت کرتا ہوں کہ اسلامک چینل پر ایسی باتیں کیوں کہہ رہی ہے۔ اسی ریفرنس ہم نے کہا ہے کڈو میں نجم کذابون، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کو میں جھوٹ مانتے۔ اب پھر کیا وسطمائے ذات البروج، قسم اس آسمان میں جس میں بروج ہے۔ بروج کیا ہے؟ یہی جو ذائقہ جو ہے، یہ جو کنڈلی ہے، یہ زوڈیاک ہے، اسی کو بروج کہتے ہیں۔ جہاں تک میری بات کو غیر اسلامک نہ سمجھا جائے بلکہ قرآن کی روشنی میں وسطمائے ذات البروج کی روشنی میں چند باتیں آپ کو شیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بروج میں یہ سب سے تاریخ ذائقے ہیں، یہ ہیں جس کا ذائق ہے۔ تو ساری باتوں کا ڈباب یہ ہے، کوئی چاہے گا کہ منگل دوش کسی طرح سے ختم ہو جائے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ کنجوگر لائف اس کی ڈسٹرب رہے گی، صحت اس کا معذور رہے گا اور پریشانی میں وہ گھرائی رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔